بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 206 یعنی 206 میں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریمانڈ کے حوالے سے ہے، اور خصوصی طور پر جو آج کل شہباز گل کے ریمانڈ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس پہ بھی خصوصی طور پر پھر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں، نئے لائرز پوچھتے ہیں، عام لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک بار تو ریمانڈ ہو گیا تھا، یعنی جیسی ہو گئے تھے جوڈیشل ریمانڈ، اس کے بعد جو ہے کیسے ریمانڈ ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ اگر آپ کلاس کر لیں تو اس حوالے سے میں یہ کلاس کرنے جا رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ جو کچھ میں اس کلاس میں بتا رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریمانڈ ہے کیا اور اس کا سیکشن کون سا ہے۔ تو ریمانڈ کا سیکشن جو ہے وہ 167 سی آر پی سی ہے، ضابطۂ فوجداری کا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا کہ ریمانڈ تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایف آئی آر 154 سی آر پی سی میں جو ہے کاٹ دی جاتی ہے، اور کسی بھی سسپیشس پرسن کو بھی جو ہے 54 میں پولیس پکڑ سکتی ہے۔ لیکن 154 میں جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو کسی بھی کوگنیزیبل آفینس میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، تو اس میں جو ہے پھر ایکیوز کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ جب ایکیوز کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو یوں سمجھ لینا کہ اریسٹ کے بعد تفتیش شروع ہو جاتی ہے، لیکن within 24 hours جو متعلقہ اریسٹ ملزم ہوتا ہے ان کو متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جانا ہوتا ہے، اور یہ 24 آور سے زیادہ نہیں رکھ سکتے پولیس۔ اور اس کے بعد کورٹ کے آرڈر سے وہ جو ہے اگر ان کو وہ جیسی کرتے ہیں، یعنی جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے جیل، تو پھر تو چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ صرف 163 کی رپورٹ یعنی چالان یا چارج شیٹ آئی جو ہوتا ہے، تفتیش افسر، انویسٹیگیشن آفیسر، وہ جو ہے چالان پیش کرے گا، اور اگر اس کو جیسی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پی سی ہو جاتی ہے، پولیس ریمانڈ جو ہو جاتا ہے یا فزیکل ریمانڈ جو ہو جاتا ہے، تو وہ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو کسی کو بھی فزیکل پنشمنٹ کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو ٹارچر کیا جائے، مارا جائے، لیکن درپردہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن اگر کسی کو چوٹ آ جاتی ہے یا کوئی ایسا زخم آ جاتا ہے، ایسے کوئی، تو میڈیکل اگر وہ کورٹ میں بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ اب جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ملزم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پولیس نے مارا تو نہیں، تو وہ بولتے ہیں نہیں، اکثر بولتے ہیں۔ لیکن اگر مارا ہو اور زخم کے تو اس کے پھر میڈیکل کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی فریکچر آیا ہو یا کوئی ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو جاتی ہے پولیس کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں کہ ریمانڈ جو ہے، جو گل صاحب ہے، شہباز گل، ان کو ریمانڈ ایک بار آلریڈی جو ہے پولیس نے جب ان کو اریسٹ کیا، تو جب ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کو 2 دن کی ریمانڈ یعنی پی سی ریمانڈ جو ہے، فزیکل ریمانڈ یا پولیس کسٹڈی میں جو ہے وہ دے دیا گیا تھا۔ تو 2 دن کے بعد پھر متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو ہے ان کو پھر پی سی نہیں کیا اور جے سی کر دیا، یعنی جوڈیشل ریمانڈ میں دے دیا، جسے عام طور پہ جیل کسٹڈی بھی بولتے ہیں، تو ان کو وہاں دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ جا کے اسی آرڈر کو ریویژن میں گئے، اسٹیٹ جو ہے وہ ریویژن میں گئے اور اس کو چیلنج کیا، تو اس ریویژن کو جو ہے وہ سیشن کی عدالت نے الاؤ کیا اور ان کو مزید ریمانڈ کا آرڈر دیا گیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھ لینا کہ کوئی بھی جوڈیشل آرڈر جو ہوگا جوڈیشل مجسٹریٹ کا، وہ ریویژن میں جو ہے چیلنج کیا جائے گا، اور اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہو تو وہ 561 میں جو ہے چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ میں۔ یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اور اس پہ بھی میری کہ وہ ہے شروع میں جو ہے میری کلاسز اس پہ موجود ہے ریمانڈ کے حوالے سے بھی، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے کہ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں نئے لوئر یا عام لوگ یا اسٹوڈنٹ لوگ ہیں کہ کیا دوبارہ ریمانڈ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ آرڈر، وجہ یہ ہے کہ 15 دن جو ہے
اور پھر زیادہ سے زیادہ 17 دن 14 ڈیز یا زیادہ سے زیادہ 17 دن جو ہے وہ پولیس جو ہے اس میں 14 ڈیز تک خصوصی 17 دن تو نہیں، 17 دن میں انٹرم چالان کے لیے 3 دن دے دیے جاتے ہیں، لیکن 14 ڈیز جو ہے وہ پی سی ریمانڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 14 دن کے. تو چونکہ اس کے تو 2 دن کے لیے دیا گیا تھا تو اس میں کافی دن تھے، تو اس حوالے سے یا کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کورٹ کو قائل کریں جنہوں نے ریمانڈ مانگا ہو کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ریکور کرنی ہے، اور کیونکہ اگر یہ ریکور نہیں ہو تو کیس کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور وہ کورٹ کو قائل کریں تو ریمانڈ ہو سکتا ہے. کوئی بھی آرڈر ہو جو کورٹ کو قائل کر سکے تو وہ آرڈر ہو جاتا ہے، اگر کورٹ کو قائل نہ کر سکے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے لازمی بات ہے کورٹ کو قائل کیا ہوگا، تو اس لیے وہ ان کو ریمانڈ دے دیا گیا. تو جب ریمانڈ دے دیا گیا ہے تو اب ان کو ریمانڈ پہ رکھنا ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایکیوز ہے ان کے پاس بھی پھر وہ ہے اختیار ہے، ان کے پاس بھی جو ہے رائٹ ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کرے آگے جا کے کہ یہ اس آرڈر کو ہم نہیں مانتے اور یہ آرڈر غلط ہے، تو اس کو وہ جا کے آگے چیلنج کر سکتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے وہ آگے چیلنج کر کے وہ بولیں کہ نیچے جو سیشن کورٹ ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے تو سیشن کورٹ نے جو ہے غلط کیا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر ادر سائڈ جو سپریم کورٹ جا سکتی ہے، تو اس طریقے سے یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے، آگے جا کے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، تو پھر یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہی فائنل آرڈر ہے. جیسے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کا آرڈر فائنل آرڈر نہیں تھا، بلکہ حالانکہ انہوں نے تو جیسی کر دیا تھا تب بھی فائنل آرڈر نہیں تھا کیونکہ چیلنجیبل تھا. تو اب سیشن کورٹ کا آرڈر بھی چیلنجیبل ہے، اگر ہائی کورٹ کرے گا وہ بھی چیلنجیبل ہوگا سپریم کورٹ میں. تو یہ چیز ہے. اب چونکہ اس وقت تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ میڈیکل کے حوالے سے کچھ بیمار ہیں، اس کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، تو وہ تو ہاسپیٹل میں ہیں، تو اب دیکھیں کہ وہ کوئی میڈیکل پلی بھی لے سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہے، میڈیکل گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ لینا کہ جو ریمانڈ ہے وہ 167 سی آر پی سی کو آپ ضرور پڑھ لیں. اس میں ریمانڈ کا پورا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے. جب بھی اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایف آئی آر اور میمو آف اریسٹ، اگر کوئی ریکوری ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے. پھر اس ملزم سے بھی پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں، تو وہ بھی جا کے ڈینائی کر لیتے ہیں اکثر کہ یہ میں نے اس طرح ہوا نہیں ہے، مجھے غلط پکڑا گیا ہے، مجھے غلط کیس میں بک کیا گیا ہے. یا جو وکیل ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، اگر وکیل ان کے، کیونکہ وہ لازمی بات ہے وکیل ہوتے ہیں ریمانڈ پہ، وہ اپنا پاور یا وکالت نامہ جمع کرتے ہیں، تو وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو ملزم کے حوالے سے اس نے سنا ہوا ہوتا ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، اور یا بات ہے وکیل ان کو بتا دیتے ہیں کس طرح بولنا ہے. تو یہ جو ریمانڈ کا ہے، تو سے اگر پی سی ریمانڈ ہوا ہے وہ بھی چیلنجیبل ہے، جے سی ہوا ہے تو وہ بھی چیلنجیبل ہے. جیسے جے سی چیلنجیبل تھا ایسے پی سی بھی چیلنجیبل تھا. اگر کوئی پی سی، اگر ان کو 2 دن کا پی سی دیا گیا تھا تو وہ بھی چیلنج کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اس کے اس لیے نہیں کرتے کہ 14 ڈیز ان کے پاس تھے، تو اس لیے زیادہ تر وہ چیلنج نہیں کرتے، کیونکہ آگے جا کے ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ تر آگے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جوڈیشل ریمانڈ جو تھا چونکہ آگے دن تھے تو اس لیے اس کو چیلنج کیا گیا، اور وہ ان کی پلی جو ہے وہ مان لی گئی. تو اس حوالے سے جو 163 تھا وہ 167 جو تھا اب وہ ریمانڈ کے حوالے سے ہے، اور اس کو آپ مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ لیں اس پہ اس کی کمنٹری آپ پڑھیں گے تو اور کئی لاز بھی اس پہ آپ کو مل جائیں گے. اور ساتھ ساتھ اب اس کے بعد جو ہے جب جے سی ہو جائے گا تو پھر اب دیکھیں کہ وہ بیان کیا دیتے ہیں ریمانڈ میں. اگر وہ چیلنج نہیں کرتے ہیں، کسی کو امپلیکیٹ کرتے ہیں، کوئی ریکوری کرتے ہیں، ضرور کچھ ایسی پلی ہوئی ہوگی جس پر ان کو دوبارہ پی سی یعنی جو فزیکل ریمانڈ ہے یا پی سی ریمانڈ جو پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر جے سی ہو جاتا ہے تو پھر صرف آئی او کے پاس جو ہے وہ 173 کی رپورٹ جو ہے رہ جاتا ہے، جس میں وہ چالان جمع کرتا ہے یعنی چارج شیٹ، اور اس کے بعد ملزم کو کاپی مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد فرد جرم ہوتا ہے چارج، اور پھر ٹرائل چلتا ہے. اس کے بعد جو ہے سائٹ کلوز ہوتا ہے، ملزم کے بیان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فائنل آرگومنٹ وکیلوں کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
فیصلہ ہوتا ہے دونوں سائڈ سے. اگر ایکوٹ ہوتا ہے تب بھی اپیلیبل ہے، کنوکٹ ہوتا ہے تب بھی اپیلیبل ہے ہائی کورٹ میں. تو یہ آج کے لیے تھا 167، چونکہ ایک برننگ ایشو تھا اور مجھ سے اس چیز کے سوال کیے جا رہے تھے، تو لیگلی طور پر میں اس پوائنٹ آف ویو کو اس طریقے سے دیکھ سکتا تھا، اس طریقے سے بیان کر سکتا تھا. امید ہے کہ آپ میری اس ٹوٹے پوٹے الفاظ کو جو ہے سمجھ چکے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.